یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے انتہائی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اس نوجوان کا خواب تھا کہ لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس نوجوان نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہ ہونے کا بہانہ نہیں بنایا، جو آج کل اکثر ہمارے نوجوان بناتے ہیں کہ ہم آگے کیسے بڑھیں، ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ اس نوجوان کا والد انتہائی غریب آدمی تھا، جو کہ بسوں اور ویگنوں میں گولی ٹافی بیچ کر اپنے 5 بچوں کے رزق کا بندوبست کرتا تھا۔ وسائل نہ ہونے کے باوجود اس نوجوان نے پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈل جیتا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ 14 اپریل سن 2007 کو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں کانوویکیشن تھا۔ اس وقت کے گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول چیف گیسٹ تھے، اور مختلف مضامین میں یونیورسٹی لیول اور پنجاب لیول ٹاپ کرنے والے اسٹوڈنٹ کو اسناد و انعامات سے نوازنے آ رہے تھے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی دوڑیں لگی ہوئی تھی کہ پاک اسٹڈیز میں گولڈ میڈل کا حقدار قرار پانے والا ایک پرائیویٹ طالب علم ہے، جو ایک دن بھی یونیورسٹی پڑھنے نہیں آیا، جس نے اپنے گھر رہتے ہوئے پورے پنجاب کے طلباء پہ سبقت حاصل کی اور پاکستان کی علمی تاریخ میں انوکھا ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ ہائر سیکنڈری اسکول تلمبہ کا سابقہ طالب علم اور حالیہ دنوں میں اپنے اسی ادارے کا پرنسپل شپ سنبھالنے والا پروفیسر ندیم اختر تگا تھا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ندیم اختر تگا کو فل پروٹوکول کے ساتھ کانوویکیشن میں شرکت کے لیے مدعو کیا اور پابند کیا، آپ لازمی آئیں کہ گورنر پنجاب آپ کے منتظر ہوں گے۔ پروفیسر ندیم اختر تگا کی کامیابی کی داستان موٹیویشن سے بھرپور ہے۔ میٹرک کے امتحانات میں سپلی کے باعث پروفیسر صاحب پہلی کوشش میں ناکام ہوئے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ پھر 1998 میں دوبارہ امتحان دیا اور سکول بھر میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد 28 جون 1999 کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، ساتھ ساتھ پرائیویٹ تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ FA میں سکول ٹاپ کیا۔ اس کے بعد BA میں بطور پرائیویٹ طالب علم میاں چنو کے تمام ریگولر طلباء کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ اسی طرح M.Ed اور پھر پاک سٹڈیز میں یونیورسٹی لیول پہ گولڈ میڈلسٹ قرار پائے۔ گورنر خالد مقبول سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پروفیسر ندیم اختر تگا میٹرک کے بعد ایک دن بھی ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں رہے۔ میٹرک کے بعد شادی اور بیوی بچوں کی نان نفقہ کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کبھی چائے کا ہوٹل چلایا، کبھی سخت مزدوری کی، تو کبھی کسی جنرل اسٹور پر پارٹ ٹائم کام کیا، کبھی لاہور میں نان ٹکی بیچی اور داتا دربار سے لنگر کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی، لیکن ہمت نہیں ہاری، اپنے خواب کو پانے کے لیے محنت جاری رکھی۔ آج وہی ندیم اختر گولڈ میڈلسٹ اپنے اسی ادارے ہائر سیکنڈری اسکول تلمبہ، جہاں سے انہوں نے میٹرک کیا، اسی ادارے کا آج پرنسپل ہے۔ سر ندیم اختر تگا کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہم ان کی کہانی سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے خواب بڑے ہوں اور وہ محنت کرے اور اللہ پر یقین رکھے تو قدرت ضرور اس آدمی کا ساتھ دیتی ہے۔ سر ندیم اختر تگا نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہ ہونے کا بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مزدوری کی، محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محنت کا صلہ انہیں دیا کہ آج وہ
اسی سکول کے پرنسپل ہیں جس سکول میں کبھی وہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ ضرور دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے کوشش جاری رکھتے ہیں۔ قدرت بھی انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ پروفیسر سر ندیم اختر تگہ کی مثال آج کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی موٹیویشن سٹوری ہے۔ آج کا نوجوان ان کی زندگی سے سبق سیکھے کہ سر ندیم اختر تگہ نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنی ہمت، اپنی محنت اور اللہ کی ذات پر یقین نے ان کے سب خواب کو پورے کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے آج انہیں عزت سے نوازا ہے۔ سر ندیم اختر تگہ کی داستان ان والدین کے لیے سبق اور نصیحت ہے جن کے بچے میٹرک میں کھیل کود یا عدم دلچسپی کی وجہ سے خاطر خواہ نمبر نہیں لے پاتے۔ انہیں چاہیے اپنے بچوں کے پہلے فیلئر پہ تانا زنی نہ کریں اور انہیں دوسرے موقع کے لیے حوصلہ دیں، ان کی ہمت بڑھائیں تاکہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے بہتر مستقبل کے لیے دل و جان سے محنت کرے۔ سر ندیم اختر تگہ کی مانند پتھروں کا سینہ چیر کر خود پروردہ بنے۔ طلباء کی عوام کو اپنے اس سپوت سر ندیم اختر تگہ پر بہت زیادہ فخر ہے اور طلباء کی عوام اپنے اس سپوت کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے آج یہ مقام حاصل کیا ہے۔